اصل میں نماز کو بھی اس لیے مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں اصل میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بچپن میں نماز ماں سکھا دیتی ہے، باپ سکھا دیتا ہے، بڑا بھائی سکھا دیتا ہے، بڑی بہن سکھا دیتی ہے، وہ بچپن میں نماز رٹ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، نماز عربی میں ہے، اس لیے ہم جب ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بچپن کی جو رٹی ہوئی ہوتی ہے نا، بندہ جتنے مرضی مشکلات میں چلے جائے نا، دو کا پہاڑا نہیں بھولتا جس نے بچپن میں یاد، کیونکہ بچپن کی حفظ کی ہوئی چیزیں ہمیشہ یاد ہے۔ نماز ہمیں بچپن میں یاد کروا دی، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب زبان نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ میں غلط کہوں تو مجھے روک دیجئے گا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے، اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے۔ دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے؟ دکان، مال، فلاں بندے کے کام کی طرف۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے، لہذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مانوی نماز یاد کروائی جائے، تاکہ بچے کو پتہ تو چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں۔ چلے میں اس کو 2 یا 3 منٹ میں آپ کو دوں گا، میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں تک یہ بات پہنچے۔ یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے نا، اللہ اکبر کہنا، یہ کس بات کی اعلان ہے؟ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھایا۔ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھایا، ہینڈز اپ۔ گرفتاری دے دی، مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا، میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا، میں نے ملا، تو نے میرے مسجدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا، میں نہیں آیا، آج میں گھر واپس آ گیا ہوں، یہ میں نے ہاتھ اٹھایا۔ اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع، خدا نے کہا تو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں؟ بندے کہا الحمدللہ، رب العالمین، تو عالمین کا رب ہے، تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے، مالک یوم الدین، تو دین کے دن کا مالک ہے۔ آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایاک نعبد، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا چلا آ گیا، میرے گھر کھڑا بھی ہو گیا، میری بارگاہ میں بات بھی شروع ہو ہی گئی ہے، چاہتا کیا ہے؟